اس لیے تم نے قبر میں نہیں جانا. جو قبر میں جائے گا وہ تم نہیں ہوگے. آپ کو بات سمجھ؟ لہٰذا اس سے تو آپ آزاد ہو جاؤ. اس نے کہا کہ موت کا ڈر کہتے موت کا ڈر فکر کی بات نہیں، جب تک میں ہوں موت نہیں آئے گی، اور جب آئے گی میں نہیں ہوگا. تو موت سے کیا تعلق ہے؟ جب تک ہم ہیں موت نہیں آ سکتی، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو موت تو آتی رہے. لہٰذا آپ نے قبر میں نہیں جانا. کسی کہنے کی بات نہیں ہے کہ قبر ٹائٹ ہے کیا بنے گا. ٹائٹ تو اسی وقت کرکٹ کھیلنی ہے کوئی بندے سے. بندہ گیا بات ہے کہ مردہ گیا نا، بندہ تو نہیں گیا. اور وہاں کے اندھیرا ہوگا، وہاں بلب لگا دو، آنکھیں ہیں کوئی اندھیرا جو کریے وہاں آنکھ بھی نہیں ہوگی. کہتا وہ پھر وہاں سے مطلب کھا رہنا چاہے گھر میں تیرا ہوگا کو نہیں، وہاں یاد ہی کو نہیں، یہ نہیں کو نہیں تو یاد کیا ہے. اور یہ واقعہ کہتا ہے یہ کیسے سکتا ہے، اور ہر روز ہی ہوتا ہے یہ بات. جب آپ سو جاتے ہو بچوں کو یاد نہیں کرتے آپ بڑے بیوقوف لوگ ہو. سو جاؤ تو بچے یاد نہیں آتے، سو جاؤ تو کاروبار یاد نہیں آتا. وہ اتنی جگہ پہ سوتا ہے جتنی قبر کی سامنے ہے. وہ وہی ایک گھر بناتا ہے 1000 فٹ لمبا اور سوتا ہے 4 پائی کے کونے پر. بیوقوف آدمی بالکل روز قبر میں جاتا ہے اور بالکل ہی مردہ بن کے جاتا ہے. پتھر کا پتھر پڑا ہوتا ہے، نہ یاد بچے نہ بچوں کی ماں نہ باپ نہ دادا کو یاد نہیں ہے. اور وہی کبھی پڑا ہوا ہے، کاروبار بھی نہیں پڑا ہوا کہ چور صاحب جانے اور پیٹیاں جانے. بالکل آرام سے سویا جاتا ہے. تو بالکل قبر کی حالت ہوتی ہے، تمام فکر اندیشے سب غائب. تو یہ واقعہ تو آپ ہر روز کرتے ہو، اتنی عمر کا تجربہ کرتے ہو اسی بات کے لیے کیسے جانا ہے قبر میں. جس طرح ہر روز جا رہے کیا زندگی سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں؟ ہر روز کٹ جاتے ہو، اور ہر روز کٹ جاتے ہو، بلکہ کچھ لوگ دن میں بھی کٹتے ہیں. کہتے اتنی بڑی زندگی میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم ہر روز بھول جاتے ہو. کہتے جاگو صبح ہو گئی ہے، وہ جاگو کا زندگی کے ساتھ کنیکشن جوڑ لو. وہ کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے. اور پھر کہتے ہیں کنیکشن میں کیسے توڑوں گا؟ ہر روز توڑوں گا. رکی جب بات سمجھائی. جب یاد کرتا ہے تو روتا ہے، کہتا میں یاد کر رہا ہوں پرانے لوگوں کو یاد کر رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتا مجھے کچھ یاد نہیں تھا میں سو گیا تھا. اور خدا نے خاصا غم آ جائے نا فرقی صاحب، غم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لائے. غم جب آ جائے نا روتا ہے بندہ. رونے کے آہستہ آہستہ مطلب رونے میں اثر پوچھتا ہے کچھ کھانا شانا پک رہا ہے. شام آ گئی، وہ یہ چلو ہم تو گھر والے بندے ہیں، مہمان چمان بھی آئیں گے نا، کچھ چاول ہی منگا لو. وہ بازار رونا شروع کر دے گا. اور کر کے دیکھ لو. اب پھر شام کے تو بات چیت آئے ہیں مطلب دیکھو تو یہ بڑی مشکل سے آئے ہیں یہ لوگ، تو اتنے بڑا نقصان ہوا ہمارا. پھر آئے ہیں اور پھر مطلب ان کے لیے کچھ کھانا اور کھائے پیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں پھر کام بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کھانے کے بغیر ہی سو جاتے ہیں، کام بھول گیا. رات کو کھانا کھا کے اور لوگ سو گئے اور کام اکیلا کھڑا ہوا ہے گھر میں. کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ ایسا ہوتا ہے؟ اور چھوڑ کے تب جاتا ہے غم. جب غم ہم نہیں رہ سکتے، ناممکن بات ہے. کیسے اتنا بڑا غم ہے کہ ہماری زندگی پارا ہو گئی ہے، سب بات جھوٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہو جاتا ہے. اور پھر کل پر تو پورا کا پورا فنکشن سیریمنی ہوتا ہے. کل شریف پر کھانا پکتا ہے. پھر پہلی جمعرات باقاعدہ مطلب عید کے برابر ہوتی ہے. آپ نہیں کبھی دیکھا جمعرات میں ہے حلوہ ہوگا، کوئی کھانا ہوگا، کوئی گوشت ہوگا، کوئی تقریبات. یعنی کہ جانے والے کے لیے ہے نا، اگر جتنا عزیز ہوگا اتنا اچھا مطلب کھانا ملے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہو یہ لوگوں نے ہر چیز جو ہے یہ زندہ انسان کی موقع ہے. مرنے والے کو بھی کھائے گا، شادی والے کو بھی کھائے گا، آنے والا بچہ پیدا ہوگا پھر کھائے گا، جانے والا ہے پھر کھائے گا. اور رونقیں لگاتا ہے انسان. زندہ انسان کو سلام ہونا چاہیے، بڑی بات ہے. زندہ انسان بچے کی سالگرہ ہو تو مطلب کھانا شروع کر مٹھائیاں لائے گا. ایک آدمی نے پوچھا، کہتا ہے یہ جو فنکشن ہوتے ہیں بزرگوں کے اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ مٹھائی والے سے پوچھو کس کو فائدہ ہوتا ہے. کہتا ہے کمائی دادا صاحب نے کی ہے اور اس وقت انعام مطلب مٹھائی والے کو مل رہا ہے. آپ بات سمجھ کہ جلیبیاں مدرسے والوں کی اور کسور والوں کی. تو وہ کسور کے مطلب سارے واقعہ چلے ہیں. دادا صاحب وہ کمائیاں کر کے وہاں پر مزار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باڈی گیٹ پہ میلہ لگا ہوا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ دادا صاحب اس پہ گئے؟ ہاں آپ بھابھی تو نہیں ہو؟ نہیں. اچھا عرس پہ گئے تھے؟ کہتے میں تھا نہیں. اب ٹھیک ہو گیا. میرا کیا مقصد ہے کہ وہاں جا کے کیا لگا ہوا میلہ. دادا صاحب کو ہے اندر سے 2 روپے سے کلو 5 روپے کیسے واقعہ. اچھا اور تو اور دادا صاحب کو ہے کہتے دعا کرو بڑا اچھا عرس لگ جائے. وہ کیا ہے؟ کہتے وہ تھیٹر لگایا ہم نے. تھیٹر اوپر ناچنے والی لڑکی باہر کھڑی کی ہے، لڑکا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ کیا کہ تھیٹر عرس ہے نا، میلہ بابا جی کا، بابا جی کسور کا میلہ ہے، بابا بلے شاہ کا میلہ ہے کہ دعا کرو لگ جائے. لالو شاہ کا میلہ، بابا کا میلہ بڑا لگا کہتا وہ بڑا میلہ. اور پھر جو عزیز میں وہ الگ میلہ لوٹے گا. کہتے دادا صاحب اور کہتے گنج بخش فیض عالم اور جو مطلب گراری چلائے گا لوگوں کے پیسے باہر آ جائیں گے. بات کر سکے تھی
تو ادھر سے مجھے دوسرا فتح لیا جائے گا، تو وہ غلام فرید صابری آ جائے گا، چھریاں چلیں گی لوگوں کے دل پر، گنج بخش فیض عالم رشوت کے پیسے سارے باہر آ رہے ہیں، اچھا نوٹ کھولنے کا موقع نہیں ہے، اور پیکٹ کے پیکٹ بن جا رہے ہیں. اور یہ ایسا دیکھا کبھی آپ نے غلام فرید صابری کو دیکھا، دوسرے فتح علی کو دیکھا تم نے، علی خان دیکھا، ایسے دیکھا، یعنی ابھی علام بھی کر رہا ہے تو سرکار کا نام ہے چل رہا ہے. اور دادا صاحب کبھی سوچتے ہوں گے کہ میرے مطلب کا مطلب نہیں آیا کہ یہ تو میلہ ادھر چلا گیا، کھانے والے میلہ ادھر چلا گیا، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مطلب نان حلیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو رشید نہ کیا ہوا ہے، گیٹ بند کیا ہوا ہے، پھر وہ سننا پڑتا ہے اتنی بڑی تکلیف تب جا کے وہ نان ملتے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے؟ پھر رات ساری بیچارے بیٹھتے رہتے ہیں، پھر صبح جو مطلب رش ہوتا ہے نان حلیم کا، یہ گیا تو وہ گیا، دادا صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہے کوئی بندہ کوئی بچے میرے راستے کی بات پوچھنے والا، کہتے آج تو سرکار ہم تو میلے میں ہیں اس لیے آج آپ سے بات نہیں کر سکتے. دادا صاحب کے فن اور ان کے علم کی بات کرنے والا عرس والے دن کام ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ بات؟ دادا صاحب دیتے رہتے ہے کوئی بندہ، آج کوئی بندہ نہیں، آج تو میلہ ہی چلیں گے. پھر میں ڈھول والا آ کے دمال والا، پھر وہ سرکار وہ ڈھول ڈمال باقاعدہ ڈانس، باقاعدہ گھنگرو، پھر ایک تلوار والا آ جائے گا، تلوار بازی ہو جائیں گی، اور گھوڑا لکڑی کا بنا ہوا ہوگا، رقص ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا؟ عجیب و غریب آگے ہوگا، اور وہ قوال قسم کے لوگ یعنی کہ ٹولیاں نعت خانوں کی ہوگی، اور سارے کے سارے زبردستی اب پکڑ کے رکھتے ہیں جو ہوتے ہیں بیل گاڑیاں، سجا سجو کے اوپر ڈرام ڈرم بچھا کے یہاں سے نعت گاتے جائیں گے، اور واپسی پہ آئیں گے نا ڈسکو ڈانس کے گانے لگا دیں گے. کیا بات سمجھے؟ یہ سارا واقعہ غور کرو غور کرو. میلہ عرس ایسا نہیں تھا، اس طرح بلے بھائی میلاد النبی ایسا نہیں تھا جیسا تم مناتے ہو. یہ بات کوئی نہ کوئی تو کہنے والا ہو نا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ وہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم منائیں گے ضرور، لیکن اس کو طریقے سے مناؤ، درود شریف سے مناؤ، کوئی نماز کے ساتھ مناؤ، کہ وعدہ کرو اس دفعہ میلاد النبی آ رہا ہے، اس دفعہ وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں. یہ تو ہوئی نا بات. اور تم کو جلوس نکالیں گے، جلوس کو میلاد النبی سے تم نے ملا دیا. ادھر سے جلوس ہو جھڑیاں لگا دو، کہتا حضور پاک کے دن آ کے جھڑیاں لگا دو، اور بچوں کا بچے پہاڑیاں بنا دیں. ہاں میلاد النبی آ رہا ہے نا، جو گلیوں میں بچے پہاڑی بنا رہے ہیں، وہ کھلونے شلونے اوپر ٹائر ٹوئے ملے ریل گاڑیاں بنا دیں. میلاد النبی کا ایسے ریل گاڑی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بچے جو کچھ بنا رہے ہیں مطلب ہل اسٹیشن گھروں میں، وہ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور بچے پھر ابھی لے کے نا چادر باہر کھڑے ہوں گے کہ میلاد النبی آ رہا ہے، بابا جی ادھر رک جاؤ، کھڑی کر دیں کار کے آگے گاڑی، سائیکل کے آگے روک دیں گے تو دو روپیہ دو 400 روپے کر کے آدھے تو کھا لیں گے بچے، باقی آدھے کی جھڑیاں لگیں گے بیچارے. کیا کریں گزارا کرنا، آپ ہی مال ہوتا ہے. میرے بولے یہ تو نہیں تھا میلاد النبی. تو سمجھے بات کو نا. میلاد النبی میں کوئی بات آپ فیصلہ کرو ہر سال کہ یہ بات ہم حضور پاک کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، یہ بات آپ کی رضا کے لیے زندگی سے نکالتے ہیں. ہر سال 2 کام کیا کرو، ایک صفت آپ کے نام کی پیدا کرو اور ایک خامی آپ کے نام کی وجہ سے نکالو اپنے آپ میں. پھر تو انہیں میلاد آپ منا رہے ہو تو خالی آپ مطلب جشن میلہ کر آپ پھر کھاؤ گے. آج میلاد النبی ہے مطلب تو چاڑے کر آ جاؤ، کیوں بھائی کہتا ہو کھانا، اور پھر جتنا مطلب کہنے والی بات نہیں تو پہلے کر لو. میلاد النبی کو مناتے ہو اس سے آپ پتنگ کو بھی مناتے ہو، جی پتنگ بھی مناتے ہو آپ لوگ. بسنت کو لاہور شہر کے اندر جو ہے نا قیامت ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھو وہ رات خاص رات ہوتی ہے، پھر پتنگوں میں ڈوری ڈالتے، پھر کیا ڈالتے نہیں بات ہے، پھر کھانا پھر پینا اسپیشل قسم کے واقعات اللہ حاضر کیا اور لوگ منا رہے ہیں، اور پھر اوپر اس کے شرطیں لگی ہوئی ہیں جوئے کی شکل میں. پھر یہ واقعہ ہو رہا ہے وہ واقعہ ہو رہا ہے، بس کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پہ کھاؤ. بسنت اڑاؤ پھر کھاؤ، میلہ ہے پھر کھاؤ. شاہ حسین کا میلہ چراغا کا، اور چراغا کے ساتھ مادھو لال حسین شاہ صاحب کو کیا تعلق ہے بتاؤ؟ شاہ حسین ایک فقیر تھا، درویش، آپ سمجھ رہے ہیں کیا نام تھا؟ درویش. قرآن شریف پڑھتے تھے، کچھ دوسرا مطلب مضمون بھی تھا. اور سمجھ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پاپولر نہ ہونا، جب ملامت کہتے ہیں کوئی ملامتی انداز. آپ محبوب ساتھ رکھا ہوا، مادھو اس کا نام تھا. درویش جید، عالم دین مکمل، تھوڑا سا مطلب ملامتی انداز. اب آپ یہ بتاؤ کہ جو کچھ آپ وہاں کرتے ہو شاہ حسین کے میلے پر، سرکس اعلانی رکھی، سرکس جو ہے یہ وہاں کلمہ پڑتی ہے نہیں، اور واقعات اور دھمالیں اور رقص، اور پھر لے کے مطلب آپ جو داخل کرتے ہو وہاں جا کے موم بتیاں چراغاں. کسی شخص کو یہ پوچھو جو چراغا کر رہا ہے موم بتی لے کے جا رہا ہے
اس سے یہ پوچھو کہ تو جلا رہا ملا نہیں تیرا باقاعدہ کہ وہ کیا ہوتا ہے میلا کہتے بس یہ چھوڑ مٹاؤ زیادہ پر وہاں جا کے دعا پتہ کیا کریں گے ہر چیز مانگیں گے سوائے بابے کے رستے کے کیا مانگیں گے ہر وہ چیز جو بابے نے نہیں کی ہے بابے کے پاس وہ چیز تھی نہیں دنیا تو وہاں جا کے بندے کہہ گئے مکان مل تو ہمارا اینڈ بندے کے قریب ہے زمین لینے کا ارادہ ہو گیا باقی کام دوسری کرتے تو بس ان سے وہ چیزیں مانگیں گے جو وہ پسند نہیں کیا کرتے تمام عرص آپ دیکھ لو کبھی آپ غور کریے کرو نا کہ میرے ساتھ قدرت نے کیا کھیل کھیلا کراما کراما اکیلا اکیلا منانے چلا ہوں جراؤں کا میلہ چنگا بنا رہے وہ بات ہی نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے وہ میلہ تھا اور واقعہ دیکھو انسان جو ہے یہ سارا کھانا ہے پینا ہے آنا ہے جانا ہے اور فنکشن ہی کرتا رہتا ہے اس لیے موت کا ڈر نہیں ہو کبھی انسان کو آپ ایسا بات سمجھے ایک یہ بات ہے کہ سب نے مر جانا ہے وہ تو ٹھیک ہے قبر کے اندر کا خوف جو ہے نا یہ بالکل ہونا چاہیے جب تک آپ ہو قبر آپ کو نہیں قبول کرتی اچھا جب قبول کرے گی پھر آپ نہیں ہو جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا مجھے جائے گا قبر میں وہ کچھ اور ہی ہوگا ہم اس سے پہلے اس کو چھوڑ دیں گے اس وجود کو اور چھوڑنا اچھا ہوتا ہے آپ ہر روز چھوڑتے ہو ڈرتے کیوں ہو کیا کرتے ہو آپ ہر روز چھوڑتے ہو 12 گھنٹے چھوڑتے رہتے ہو اس کو بڑی مشکل سے صبح واپس بلایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ بھی وجود سنبھالو کہتا اچھا کہتا سیر کر رہا تھا پھر وجود وہی کہ وہی پھر جماعیہ لے کے اٹھ رہا ہوتا ہے انسان وجود چھوڑ جاتی ہے روح رات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب سو جاتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے فضل سے ہی یہ واپس آئے گا گیا تو جانے والا تو روز جاتا ہے اور کہتا ہے میں جانے چل رہا ہوں اور یہی کام روز کر رہا ہے کہتے یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ اس نے میری بےزتی کی ہے بڑی اچھا نہ بھولنا پھر پکی بات ہے کہتے میں کیا تک نہیں بھول سکتا ابھی تھوڑے میں سو جائے گا کہتے آپ کہتے آپ کو نیند تو آنی چاہیے نا تو میں جب کہتا کہ بھول جا کہتے میں نہیں بھولتا اور پھر آپ نیند میں بھول گیا کہتے بڑا اچھا کہا بھائی او میرے کام یاد آ گیا پھر چکا یاد آ گیا یہ ہے انسان چکر باز ہے بس نہ غم میں مستقل ہے نہ خوشی میں مستقل ہے اور یہ خوبیت تھی نہ باپ کے ساتھ وفا پوری ہے نہ اولاد کے ساتھ اولاد کو چکر دیتا ہے ماں باپ کا ماں باپ کو چکر دیتا ہے اولاد کا ماں باپ کہتا ہے ہمارے راستے میں چلو کہتے ہیں پتہ ہے اولاد کی مجبوریاں پڑی ہیں بڑا مشکل ہے اولاد کہتی ہے ہمارے ساتھ چلو کہتے تو نہیں ہم بزرگوں کو بندے کہنا میں نے تمہارا کہنا ماننا ہے مطلب میں بڑا ہی یار چکر والا ہے اس نے کہا جی آخرت کا خیال کرو کہتا آخرت تو آئے گی فی الحال تو یہ دنیا دیکھو تو مجھے نہیں تو حلال کی بات کرے حرام کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تو حلال کہاں دینے ہم ابھی تو حرام ہی نہیں پورا ہو رہا تو مدعا یہ ہے کہ ہر ایک کو چکر دیتا جاتا ہے خدا کے ساتھ ایک بات کرے گا جب حساب ہوگا کہتے جناب آپ کو پتہ ہے میں گناہ گار نہیں تھا اس نے کیا اور اللہ پھر مالک ہے اس نے پہلے حساب لگا لیا کہ میں تم سے حساب لوں گا تمہاری زبان بند کر کے اب بیان کر کیا ہے وہ پہلے اللہ ہے وہ تو کاریگر کمال کا ہے نا انہوں نے کہا زبانوں کو بند کر دوں گا منہ بند ہو جائے گا باقی آزاد دیں گے گواہی اب بتا یہ جھوٹ نہیں بول سکتے گواہ کیونکہ ہاتھوں میں لکھا ہوا کیا انہوں نے کیا پاؤں پہ لکھا ہوا کہاں کہاں گئے آنکھوں پہ لکھا ہوا کیا کیا دیکھا اب بولو اور ہم سیکھ رہے ہیں صرف باتیں کرنا کہ اللہ میں یہ بات کہی میں گناہ کر دیکھیے دیکھو آپ کو پتہ یہ مجھے اس کو کیا حالات سے ملے حالات زمانہ بڑے خراب سے ملے کیا کرتے ایمان کیسے بچاتا یہ تو ہم کرتے نا باتیں انہوں نے کہا آؤ صاحب کہتے ہیں اس کو بند کر دو پہلے زبان اب منہ پہ لگا دی مور کہتے ہیں صاحب لیا جائے کہ معافی کر دیا جائے پھر وہ بہتر ہی ہے معافی کر دی جائے اور اگر وہ اصرار کرے تو پھر حساب لیا جائے ہاتھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بولو چیک بدلا کہ نہ بدلا اچھا کاغذات میں تبدیلی کی کہ نہ کی واقعات ہوئے کہ نہ ہوئے کن کن لوگوں کو ایذا پہنچایا کیا کیا تمہارے اعمال نامے ہیں آج کے لکھے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر نہیں تکلیف آتی اللہ بما کسبت ایدیکم جو کچھ کیا تمہارے ہاتھوں میں وہی تکلیف ہے ہاتھ پھر بولے گا جی میں نے تکلیف پیدا کی ہے کسر بھی غلط ہو گئے نا پاؤں بولے گا ہاتھ بولے گا اعضاء اور جوارے بولیں گے کان سے پوچھا جائے گا کیا آواز آئی تھی وہاں پر کئی آواز یہ آئی تھی کان کہے گا اور آپ حیران پریشان سوچتے رہ جاؤ گے کہ آپ کے سارے ساتھی سارے باغی ہو گئے یہ زندگی میں باغی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا آپ سمجھتے نہیں ہو نا کہ آپ کیسے باغی ہو جائیں گے جس طرح اب آپ کا کھانے کو طبیعت چاہے تو میدا قبول نہ کرے باغی آرام کو طبیعت چاہے تو جسم آرام نہ کرے باغی دیکھنا چاہے دور کا چاند تو اینک کے بغیر نظر نہ ہے باغی اب آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پیدل جانا چاہے شام کو دور جانا ہے تو جسم کا میں ساتھ نہیں چلتا پیدل باغی
तमाम आपके साथी बागी होते जिंदगी में शुरू हो जाते हैं। आपके पास में है मगर मियाँ बागी होता है इंसान, तो रिटायर होना चाहे रिटायर हो सके, नौकरी करना चाहे नौकरी नहीं कर सके, मकान अपनी मर्जी का बनाना चाहे वो ना बना सके, हर 6 महीने पे आपके आज़ाद जमारे सब बागी हो जाते हैं। तो वहाँ भी यही बागी हो। इसलिए ये देखो कि हेरे फेरी के बगैर ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहा करो। फिर साहब क्या करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि हिसाब में है कुछ नहीं हमारे पास ना, हमारा माल तो गायब ही हो गया। तो बेहतर यह कि एक है आपके पास फौकियत वाली बात जो शैतान के पास नहीं है। शैतान के बराबर ही बागी है इंसान, उस दिन कहना नहीं माना और तो कोई बात नहीं, आप 1000 कहना नहीं मानते अल्लाह ताला का, उसे एक कहना नहीं माना और आप कई कहना नहीं मानते हो। लेकिन एक चीज़ आपके पास है, अल्लाह ताला ने ज़्यादा दे दी आपको। एक तो आपको उम्मत में से पैदा कर दिया, रियायत कर दिया, और एक आपको तौबा का नुस्खा बता दिया कि तौबा जो है ना ये अमाल की कमजोरी दूर कर देगी। ये है रियायत कर गया अल्लाह जी आपको। इसलिए इस बात का शुक्र अदा करो कि हम उम्मत से हैं, और इस बात का इस्तग़फ़ार करो कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं। बस आप गए बच में सीधा शुक्र किस बात का, क्या मिस्र, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि अज़ाब आए इन पर जबकि आप इनमें हो। तो जो उस उम्र से उस पर अज़ाब का मौका नहीं बनता, क्योंकि जिस इंसान में कलमा हो उसमें अज़ाब कहते हैं, आप तो आ नहीं सकती ना। तो इसलिए उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपका काम पहले मुकम्मल कर दिया कि आपको उम्र से पैदा कर दिया, और अगर कमी बेची रह गई वो इस्तग़फ़ार का नुस्खा बता दिया, इस्तग़फ़ार करो और कमी बेची दूर कर लो। लिहाजा हम अल्लाह ताला का आगे तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं कि या अल्लाह हमसे जो कोताहियाँ हुई वो तू माफ़ कर दे, हमसे गलतियों की तू माफ़ कर दे, और जो तूने मेहरबानी किया इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, जो तूने किया उसके लिए शुक्र है, जो हमने किया उसके लिए तौबा है। हम भी कुछ करते रहे अपने साथ, कुछ तू करता रहा है, जो तू करता रहा है उसके लिए शुक्र है, और जो हम करते रहे अपने साथ इसके लिए तौबा है। आसान बात होगी। आज एक बड़ा नया मसला आपने उनके सवाल से आपने बड़ा कमाल मसला हुआ। मेरा लिबास जो है वो अलमारी में पड़ा है, मैं बाहर बैठा हूँ, लगे जिसम कवर में पड़ा होगा मैं तो बाहर ही हूँ। लगे जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, कवर में जिसम होगा मैं तो बाहर हूँ, देखते जाओ। ये इस वक्त तो कह सकते हैं तनाई में देखा मेरे समझ आती बात कहोगे, बस ठीक है, आपने मसला हल कर दिया। चलो होना चाहिए कि कवर में बंदा नहीं होता, हाँ मतलब लिबास अलमारी में पड़ा है, बस ठीक है, देखते जाओ बस।